अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज हम जब बात कर रहे हैं तो इस वक्त पाकिस्तान के जो तमाम अवाम हैं वो बड़े सख्त परेशान हैं इस महंगाई के बॉम्ब की वजह से जो कल उनके ऊपर गिराया गया है। और इस वक्त बहुत से लोग हमसे बात कर रहे हैं, वो कहते हैं हमें नहीं मालूम कि अब इस महीने कैसे खर्चा चलाया जाएगा, घर कैसे चलाया जाएगा। कल दिन को आप लोग जानते हैं खबर आई मिनी बजट पेश किया गया, 170 अरब रुपए के टैक्सेस लगाए गए जिनसे हर चीज़ में महंगाई हुई। और रात गए पेट्रोल और गैस की कीमतों में गैर मामूली इजाफा कर दिया गया, जिससे जो बिल्कुल निचला तबका है वो क्या मुतवस्सित तबका, ताजिर, कारोबारी तबका, सारे लोग आज बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब, जिन्होंने बड़ी तजुर्बाकारी से ये अवाम के ऊपर महंगाई का बिल गिराया, बड़े उन्होंने दावे किए थे IMF को डील करने के हवाले से, वो नहीं कर पाए। मेनू अन उनकी शराइत के ऊपर अमल भी किया उन्होंने। वो सोशल मीडिया पे अवाम को तलकीन कर रहे हैं अपने ट्विटर के ज़रिए कि अल्लाह से बख्शिश की दुआएं मांगी जाएं, बेशक वही तौबा कबूल करने वाला है। यकीनी तौर पर अवाम तो खुदा से ही सवाल करते हैं, लेकिन उम्मीद वज़ीर ख़जाना से भी लगाई जाती है। अब मुस्लिम लीग नून की जो बाइख्तियार तरीन ओहदेदार हैं मरीम नवाज साहिबा, जिनको बहुत बड़ा ओहदा रिसेंटली मिला, वो तो हुकूमत से ही ला ताल्लुकी का इजहार कर रही हैं। इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत है उसको ये कह रही हैं कि मेरी हुकूमत नहीं है, नून लीग महंगाई की तब जिम्मेदार होगी जब हमारी हुकूमत होगी, और वो तब होगी जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में होंगे। तो इस वक्त ये सवाल है कि इस वक्त जो हालात हैं उसका सवाल किया किससे जाए। दूसरी तरफ सबकी तवज्जो इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस के हवाले से और उनको पेशी के लिए दी जाने वाली मोहलतों के ऊपर है। कल इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन के बाहर हंगामा आराई का जो केस था उसमें खुसूसी अदालत से दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद होने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से उनकी तरफ से रुजू किया गया था, मगर उसके रूबरू भी वो आज पेश नहीं हुए। आज दूसरी दरख्वास्त के ऊपर जो 2 रुकनी बेंच है, उन्होंने इमरान खान साहब को हाज़िरी के लिए 4 बार मोहलत दी गई है उनको इन टोटल, लेकिन वो पेश नहीं हुए। डबल बेंच ने दरख्वास्त ज़मानत खारिज की, लेकिन जस्टिस तारिक सलीम शेख की जो अदालत है उसमें इमरान खान साहब को 20 फरवरी तक 2 बजे तक हिफाजती ज़मानत के लिए पेश होने की मोहलत दी गई है। नून लीग का इस वक्त मुकदमा जो वो पेश कर रहे हैं वो ये है कि इमरान खान साहब को इतनी मोहलतें क्यों दी जा रही हैं। मरीम नवाज ने यहाँ तक कहा कि इमरान खान का कानून के सामने पेश न होना इस मुल्क के निज़ाम अदल व इंसाफ के मुंह पर तमाचा है। राना सनाउल्लाह साहब जहां एक तरफ ये ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि वो तो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना चाहते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की उनको इजाज़त दरकार है। ये इट सेल्फ इतनी डिबेटेबल बात है, इसके ऊपर हम बात भी करेंगे प्रोग्राम में। दूसरी तरफ वो ज़मानतें मुस्तरद होने को नाकाफ़ी करार दे रहे हैं। उन्होंने कहा इमरान खान का सज़ा देनी चाहिए, और इसके अलावा एक और मुतालबा उन्होंने किया जो कि एक मुबैना लीक्ड ऑडियो सामने आई है। इसमें परवेज़ इलाही साहब गुफ्तगू कर रहे हैं 2 मुख्तलिफ शख्सियात से और कुछ जजेस के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। उसमें वो ये कहते हैं उसके हवाले से भी वो कार्रवाई का मुतालबा राना सनाउल्लाह साहब ने किया है। इसको भी हम मौजूद गुफ्तगू प्रोग्राम के अंदर बनाएंगे। ये मामलात हैं और इनके साथ दीगर भी जो आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमिश्नर पेश हुए, उनसे सूबाई इंतखाबात के हवाले से अदालत ने, हालांकि ये CCPO लाहौर के ट्रांसफ़र का मामला था, लेकिन अदालत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसके ऊपर भी उनसे जवाब तलबी की गई कि क्या वजह है कि इंतखाबात की तारीख नहीं दी गई। उसके ऊपर जो मौक़िफ़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपनाया, और अब हमें एक खबर ये मिल रही है कि जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में अदालत उज़्मा ने डिवीज़न बेंच ने इलेक्शन ताख़ीर का मामला चीफ जस्टिस को भेज दिया है। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को टेक अप कर सकती है बाकायदा तौर पे सो मोटो की शक्ल में? बात होगी प्रोग्राम में तफसीली तौर पे। मेरे साथ सदाकत अली बासी साहब मौजूद हैं, रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक है, आप सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी, और बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब को हमने आज प्रोग्राम में खुसूसी दावत दी है, सीनियर माहिर कानून है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब्बासी साहब, आपसे मैं आगाज़ कर लेती हूँ क्योंकि इस वक्त बड़ा शोर है तमाम चीज़ों से तवज्जो हटा के इमरान खान साहब के अदालतों में पेश न होने के ऊपर, और इमरान खान साहब जो खुद अदालतों का बड़े एहतराम का एक प्रचार करते थे। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या वजह है कि वो खुद पेश नहीं हो रहे अदालतों में। एक वजह बताई गई कि उनकी उम्र बहुत ज़ईफ़ हो गई है, उनके ऊपर जो अटैक हुआ था उसकी वजह से उनकी तबीयत अभी तक इस काबिल नहीं है कि वो जा सकें। एक अज़हर सिद्दीकी साहब आज एक और एक्सट्रीम पोजीशन भी ले रहे हैं कि उनकी जान को ख़तरा है, स्पेसिफाई कर रहे हैं तालिबान से। असल में क्या वजह है अदालतों में ना पेश होने की? जी बहुत शुक्रिया अफसा। दोनों वजूहात हैं। एक तो यह है कि इमरान खान साहब का अभी जख्म पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। जाहिर है जो 70 साल की बात हम करते हैं कि जाहिर है एक वो बज़ाहिर तो देखने में एथलीट हैं और बड़े यंगर नजर आते हैं, लेकिन जाहिर है उनका एज फैक्टर है, और वो हीलिंग का प्रोसेस जो है वो जो डॉक्टर इदरीस उनको जो उनके एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर इदरीस के मुताबिक वो अभी किसी ऐसी जगह, किसी रश वाली जगह पे या किसी जज के कमरे में जहां बहुत सारे वकला मौजूद होते हैं, किसी तरह कोई अगर उनको धक्का लग गए तो उनका वो जख्म जो है वो खराब हो सकता है, और जो हीलिंग प्रोसेस है वो
खुदा न खासा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। ये तो ठीक, आपकी बात बिल्कुल, ये एक उनके ऊपर अटैक जरूर हुआ, उनके जो रिहाइश गाह ज़मान पारूसार रश भी बहुत ज़्यादा है, अदालतों में भी उनके अराउंड बहुत लोग जमा हो जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर अटैक होने के चंद दिनों के बाद, कोई 20-25 दिन के बाद, तो उन्होंने लाहौर में आके, रावलपिंडी में आके मखसूस वक्त के ऊपर जलसा भी कर लिया था। तो यहाँ पर एक बड़ी वजह ये तो नहीं है कि एक अदालत में पेश हो गए तो बाकी जगहों में पेश होना पड़ेगा उनको? नहीं, मैं बता रहा हूँ, दूसरी एक वजह तो आपको बताई, दूसरी वजह ये है कि इमरान खान साहब की जिंदगी को शदीद खतरात हैं, और ये बात हुकूमत भी कहती है और इमरान खान साहब का भी ज़ाहिर है जो उनके ज़राए हैं वो उनको बताते हैं। तो एक लिहाज से उनको लाइव थ्रेट है, और इस लाइव थ्रेट को वजीर दाखिला लाइव टीवी पे बैठ के कह चुके हैं कि उनको इंटेलिजेंस जो बाहर की एजेंसीज हैं उनकी तरफ से, और बहुत सारी ऐसी इंतहा पसंद तंजीमें जिनकी तरफ से इमरान खान साहब कह चुके हैं कि उनको खतरा है। सर, आपका पॉइंट ये जो केस है वो केस भी क्या है कि इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन के बाहर जो मुजाहरा किया था उस पे एंटी टेररिस्ट कोर्ट का, वो ये ATA का उनको साल में मुजाहरा नहीं सिर्फ किया गया था, वहां पे तोड़ फोड़ की गई थी, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर को अटैक किया गया था। चंद साहब, आपको सबको पता है कि इमरान खान साहब ने कितनी तोड़ फोड़ की थी और कितना नुकसान किया था, और उसमें कितनी दहशतगर्दी हुई थी। तो ये सारी बातें हैं, और असल मसला कुछ और है। सबको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो एक आम आदमी के हालात हैं, इससे हुकूमत ने जो पॉइंट आ गया। भाई साहब, मुझे नदीम चंद साहब की तरफ जाने दीजिएगा। मुझे बताएं कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इमरान खान को गिरफ्तार करने से क्या चंद साहब मोहलत देने के ऊपर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं? कुछ अर्सा पहले आपके चेयरमैन साहब बिलावल साहब ने भी ये बात की थी कि अगर इमरान खान साहब की एक इदारे से सपोर्ट खत्म हो गई, दूसरे में लेकिन अभी उनके सहूलतकार मौजूद हैं, तो क्या आप लोग इसमें क्या इम्प्लाई करना चाह रहे हैं जब ये बात की जाती है? बिलखुसूस नून लीग की तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है, बेहतर नहीं होगा चंद साहब के मेरिट के ऊपर केसेस चलें? गिरफ्तारी जरूरी तो नहीं केसेस के चलने के हवाले से? देखिए, मेरे ख्याल में तो जो दूसरी जमातें होती हैं, हम तो मुखालिफ जमात है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बेशक बायस भी हो सकता है, हमारी ख्वाहिश गलत भी हो सकती है, लेकिन कानून है, कानून सबके लिए, और खान साहब ने बड़े हाई मॉरल ग्राउंड सेट किए हैं कि इस मुल्क में 2 कानून नहीं, 1 कानून होना चाहिए। तो फिर 1 कानून में अगर किसी के ऊपर है केस तो उसको अदालत के सामने सरेंडर करना चाहिए, और मेडिकल लीगल का भी एक, अगर आप मेडिकली डॉक्टर्स सेटिस्फाइड अदालतों को कर देते हैं तो उसका भी एक प्रोसीजर है। वो कल आपके पैनल में मौजूद है, उनसे पूछ ले, उसका एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के तहत ही कोई आप वो अदालत से इस्तिस्ना ले सकते हैं। अदरवाइज तो मेरे ख्याल में इस तरह आप अदालत में पेश ना होना तो ये एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। कोई भी हो, खान साहब हो या कोई और लीडर हो या आम आदमी हो, मेरे ख्याल में जो आम आदमी हम कहते हैं, PTI तो कहती है कि 2 कानून नहीं 1 कानून होना चाहिए, और होना भी एक ही चाहिए, ये ठीक कहते हैं, ये मुतालबा भी ठीक है। तो मेरे ख्याल में अदालतों के सामने पेश होना चाहिए और वहाँ अपना केस इनको लड़ना चाहिए। और बाकी रहेगी बात विक्टिमाइजेशन की, तो मैं तो समझता हूँ कि पॉलिटिकल क्लास को ये दहशतगर्दी और इन चीज़ों से कभी भी नुकसान नहीं होता, इससे तो बंदे को फायदा होता है। हुकूमतों को भी चाहिए कि ऐसे केसेस से जरा इज्तनाब भी किया जाए तो बेहतर है। ये एक मशवरे के तौर पे तो चंद साहब आप लोग पीपल्स पार्टी कह देती है ये बात, लेकिन हुकूमत में भी तो आप लोग बैठे हुए हैं। आज हम देख रहे हैं मरियम साहिबा भी ओनरशिप नहीं ले रही, तो आप लोग किसी न किसी हद तक जब कल को मलबा गिरेगा तो चंद साहब आप लोगों के ऊपर भी तो गिरेगा। देखिए जी, मलबा तो बिल्कुल जब हुकूमत में होते हैं तो आपके ऊपर गिरता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर गलत काम कोई होगा, कोई कॉन्स्टिट्यूशन से हट के होगा, या कोई ऐसी विक्टिमाइजेशन होगी जो नजर आएगी कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, तो पीपल्स पार्टी का वर्कर या पीपल्स पार्टी की लीडरशिप वो तो मेरे कभी नहीं अप्रिशिएट करेगी। वो खुद भुगत चुके हैं इन अदालती कार्रवाइयों को, इन पर्चों को, इन दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को, और जाने दे चुके हैं। काल कोठी तक फांसी का फंदा तोहफे में मिल चुका है उनको। तो वो तो मेरा नहीं ख्याल कि हम कभी इसके ऊपर कभी भी कंप्रोमाइज करें। सलाउद्दीन साहब, ये तनकीद क्या दुरुस्त है कि ख़ास सहूलत दी जा रही है खान साहब को? वो शुरू में जो उन्होंने कहा तौहीन अदालत का जज साहिबा के हवाले से मामला था, उसमें भी उनको बारहा मौका दिया गया कि आप आके माफ़ी मांग लें इसके ऊपर, फिर वो माफ़ी हुई। अब उनका इंतज़ार किया जाता है 8 बजे तक, 8:30 तक उनको बार बार मोहलत दी जाती है। ये लोग ठीक हैं ये कहने में कि ये गैर मामूली रियायतें और मोहलतें हैं? देखें, जो मामूली जो तरीक़ेकार है, जो आम मामूल में होता है, वो तो यही है कि अगर आप प्री अरेस्ट या प्रोटेक्टिव बेल लेने जाते हैं
تو جو ملزم ہوتا ہے اس کو خود پیش ہونا لازمی ہے۔ ایک اس کی ایکسیپشن یہ ہے کہ فرض کریں آپ کسی بیرون ملک میں ہیں اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ میرا پاکستان میں میرے خلاف کسی بھی علاقے میں میرے خلاف کیس بن چکا ہے، کرمنل کیس، تو تب آپ ایک پروٹیکٹیو بیل لیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں پاکستان سے باہر ہوں، میں واپس آنا چاہتا ہوں اپنے خلاف جو بھی چارجز ہیں فیس کرنے کے لیے، مگر مجھے خدشہ ہے کہ ایئرپورٹ پہ ہی پولیس مجھے یا جو بھی ایجنسی ہے وہ وہی مجھے اٹھا لے گی، تو مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ میں جو ٹرائل کورٹ ہے اس کے سامنے میں خود اپنے آپ کو پیش کر سکوں۔ تو اس صورت میں پھر کورٹ آپ کو کہتی ہے 2 دن دیتی ہے، 3 دن دیتی ہے، 5 دن کے آپ آ سکتے ہیں۔ یہی بات آئی سپوز اگر کوئی لیٹ سے ایکچولی ہاسپٹلائزڈ ہو اور اسے پتہ لگے کہ اس کو اریسٹ کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، تو وہ بھی پھر رجوع کر سکتا ہے، اور اگر جنرلی ہاسپٹلائزڈ ہو تو شاید کورٹ اس کو کنسیڈر کرے۔ مسئلہ یہاں یہ آیا ہے، اور جو اپنا کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر معمولی بات ہے اور کچھ حد تک غیر معمولی بھی ہے، کہ اگر کوئی شخص گھر پہ ہو اور وہ کہے کہ میری طبیعت اجازت نہیں دیتی کہ میں عدالت آؤں، اچھا اس کی کوئی نیوٹرل اسیسمنٹ تو کوئی ہوئی نہیں کہ اتنی کوئی میڈیکل اور کوئی ایمرجنسی ہے کہ وہ عدالت نہیں آ سکتے۔ ابھی تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ تو، اور اس لیے جج صاحب نے تو یہی کہا تھا کہ بے شک وہ ویل چیئر پہ آ جائیں، ان کو اگر ان کا میڈیکل سرٹیفکیٹ یہ ہے کہ وہ چل پھر نہیں سکتے تو ویل چیئر پہ آ جائیں۔ باقی جہاں تک سیکیورٹی کے جو ایشوز ہیں، نیچرلی یہ انڈر نارمل سسٹم آپ یہ تو ملزم کو تو اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ کہے کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے اس لیے میں نہیں آؤں گا، کیونکہ نیچرلی اگر آپ وہ اجازت دیں گے تو پھر ہر کوئی ایپلیکنٹ یہی کہے گا کہ میری جان کو خطرہ ہے، میں عدالت نہیں آؤں گا، میں گھر بیٹھے بیٹھے بیل لوں گا۔ تو یہ اسیسمنٹ کہ اگر ہو سکتا ہے، میں نے اس قسم کا کیس نہیں دیکھا، مگر اگر کوئی ایسا کیس ہے جہاں اس قسم کا آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کی تھریٹ ہے کہ بندہ اپنے گھر سے نکل ہی نہیں سکتا، اتنی اس کے خلاف کوئی ٹیررزم کی وہ ہے، تو وہ بھی پھر اسیسمنٹ جو ہے وہ نیچرلی کوئی پولیس یا کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی ہی کرے گی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ خود ہی آپ ڈکلیئر کر دیں کہ میں نہیں آ سکتا اینڈ پھر کورٹ آپ کو اس پہ ڈیٹس دیے جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسیپشنل کیس سرٹنلی ہے۔ صحیح۔ یہ عباسی صاحب گفتگو آپ نے سن لی، ایکسپرٹ اوپینین اس کے اوپر۔ ایک تو یہ سوال ابھی تک موجود ہے کہ ایک اسیسمنٹ جو میڈیکل ان کی طبیعت کے حوالے سے وہ کیوں نہیں کروائی گئی، تاکہ یہ سوال اٹھنا بند ہو جائیں شروع سے لے کے اب تک، جب یہ حملہ ہوا اس کی تحقیقات کے حوالے سے بھی تمام معاملات جو رہے۔ آج عطا تارڑ بھی میڈیکل بورڈ بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں خان صاحب کے حوالے سے۔ پھر دوسرا جو سیکیورٹی کا کنسرن ہے، اس پہ صلاح الدین صاحب نے بھی بات کی ہے، اس پہ عمران خان صاحب نے ایک الزام زرداری صاحب پہ لگایا اور اس کو ہو بہو دہرایا شیخ صاحب نے۔ وہ جیل گئے لیکن آج وہ رہا بھی ہو گئے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ فواز صاحب بھی اگر دھمکیاں دیں ای سی پی کو تو رہا ہو جاتے ہیں بعد میں۔ گل صاحب بھی اگر اداروں کے اندر بغاوت پر اکسانے کی کوشش کریں، براہ راست ٹی وی کے اوپر یہ انٹرویو موجود ہے جس میں انہوں نے باتیں کی تھیں، رینک اینڈ فائلز کو کال آؤٹ کیا تھا، تو اس کے بعد ان کی رہائی تو ہو جاتی ہے۔ تو اس کو آپ لوگ یہ کیسے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کے ساتھ جو ہے وہ انتقام کیا جا رہا ہے سیاسی؟ جو سوال کیے، ہمارے ماضی کے جتنے بھی لوگ کی مثالیں ہیں، سوائے ایک آدھ مثال کے سارے وہ کیسز ہیں جو کرپشن کے، اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کے اور مس اپروپریشن کے کیسز تھے۔ ان کے مقابلے میں ہمارا کیس ہے، عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن کی توہین کر دی، عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن کے بعد دہشت گردی کر دی، عمران خان پہ مذہبی یعنی وہ توہین کا الزام، توہین الیکشن کمیشن کا الزام، توہین عدالت کا الزام۔ تو سب کو پتا ہے کہ میرے بھائی چاند صاحب جو ہے، توہین عدالت کا الزام کیا غلط تھا جو جج صاحبہ نے جس کا نوٹس نہیں، میری بات سنیں نا، وہ مطلب میں کہنا کیا چاہتا ہوں، میرے بھائی اپنا کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان کو نہیں لگ رہا کہ یہ عمران خان سے وکٹمائزیشن ہو رہی ہے۔ اور وکٹمائزیشن کیا ہوتی ہے؟ میرے جیسے بندے پہ 5 ایف آئی آر ہیں، عمران خان پہ پتہ نہیں 60 یا 70 ایف آئی آر ہیں، تو آپ کو لگ نہیں رہا کہ آپ پہ جو کیسز تھے وہ تو قوم کو لوٹنے کے کیسز تھے۔ شہباز شریف صاحب کے وزیر اعظم بننے سے ایک دن پہلے
16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग थी मकसूद के पड़ासी वाली, जिसकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन मौजूद थी। इसका मतलब है इमरान खान का यही कसूर है कि उसने ये बयान दे दिया, वो बयान दे दिया, फवाद चौधरी ने किसी को चपरासी कह दिया, इमरान खान पे कातलाना हमला हुआ और उन्होंने हमले के बंदों का नाम बताए, इमरान खान पे FIR नहीं हुई, इमरान खान ने अपने पर दूसरे कातलाना हमले के बारे में अगर आपने कोई बात की है तो उसको आप पकड़ना चाहते हैं, तो अगर तो कौमी मुजरिम तो वो होते हैं जिन्होंने कौम को लूटा होता है, जिनकी अरबों रुपए के असासे लंदन में नवाज शरीफ साहब बैठे हैं और चंद साहब दिल पे हाथ रख के गए कि नवाज शरीफ के ये जिस फ्लैट में बैठे हैं इसमें इनके पास कोई सबूत है दिखाने के लिए, और वो अरबों रुपए के फ्लैटों में बतौर वजीर आजम बैठे हैं। उनके केसेस से अगर आप शेख रशीद का को बयान पकड़ लें या फवाद का बयान पकड़ लें या आजम स्वाति ने एक ट्वीट कर दिया, तो आपको कैसे लग रहा है कि ये सियासी लोगों पे ये सियासी इंतकाम या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है? मुझे तो हैरत हो रही है कि आप क्या बातें कर रहे हैं। अंधे को भी नजर आ रहा है इमरान खान अवामी तौर पे इतना मकबूल है कि आपके पास पल्ले कुछ नहीं है और उनके खिलाफ केसेस बना के आप उनको कमजोर करना चाहते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान को जोड़ सकती है उसको तोड़ने की कोशिश हो रही है। आज अब जो बाजवा साहब का इंटरव्यू आया, बाजवा साहब का इंटरव्यू तो देखें। मैं उस तरफ आती हूँ, हमारा एक सेल्फ एक टॉपिक है, मैं आती हूँ उसकी तरफ। चंद साहब, जो आप पहले बात कर रहे थे कि अब पीपल्स पार्टी बोल उठे, आपके दिल को नहीं लगी ये बात जब आप आज शेख रशीद साहब बाहर निकले जेल से? उन्होंने कहा मैंने तो उसको ससुराल समझा था, जेल को अपना, और कहा भी था, लेकिन इन्होंने मेरे साथ सलूक अच्छा नहीं किया, मुझे काल कोठरी में रखा गया। तो ये क्या ये जो वो बातें उस हवाले से नहीं प्रूव होती हैं कि जो वो लोग कह रहे हैं हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है? और मैं दूसरा भी सवाल होगा जो अब्बासी साहब बात कर रहे हैं कि आज भी हम खबर आई है एहतसाब अदालत ने नैब को नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस वापस लेने का कह दिया है, वापस भेज दिया। तो अब आप नहीं समझते कि ये वो बातें भी साबित हो रही हैं जिसका अदालत ने भी एक मौके पे इजहार किया ये नैब तरमीम के हवाले से कि कुछ लोगों को फ़ायदा है, और ये लोग कहते हैं PTI कि आप लोग इसी फ़ायदे के लिए तो आए थे हुकूमत में? देखें, दो बातें हैं जी। एक तो जो कोई बंदा भी जो किसी डिक्टेटर या हामर की कैबिनेट का हिस्सा रहा हो या उसके जरिए मौजें की हो, उसकी बातों पे तो मैं रिस्पांस क्या करूंगा कि वो कहे कि जी मुझे जेल में, क्योंकि जो ऐसी हुकूमतों का हिस्सा रहा हो कि जिसमें फांसियां हुई हों, जिसमें कोड़े मारे गए हों, जिसमें लोगों को पता नहीं कितना विक्टिमाइज किया गया हो, जला वतन किया गया हो, तो ऐसे लोगों के बयान की कोई पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे मेरे सामने तो कोई वक़्त नहीं है, ना मेरे जैसे वर्करों के सामने। रहेगी बात नैब की, आपकी दूसरा सवाल जो है, देखिए नैब में तरमीम पहले भी PTI के दौर में भी, मैं तो समझता हूँ कि ये नैब का कानून ही पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए हमेशा इस्तेमाल होता है। अगर ईमानदाराना तरीके के साथ नैब के कानून किसी ने बनाने हैं तो तमाम पार्टियों को बैठ के बनाने पड़ेंगे और उसमें फिर पता चलेगा, फिर एक तरीक़ाकार चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज तो आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में नैब जब भी इस्तेमाल हुआ है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है, और मैं तो इसको कभी भी नहीं आइडियल समझता, पहले दिन से नहीं समझता, ना मैं आज इसको आइडियल समझता हूँ। आज अगर PTI के लोग भी होंगे तो मैं इस प्रोसीजर को या इस चीज़ को मैं समझता हूँ कोई ब्यूरोक्रेट साइन करने के लिए तैयार नहीं। जो तकड़े ब्यूरोक्रेट हैं, जिनके लिंक्स बड़े बड़े तकड़े अशराफिया से होते हैं, वो हमेशा बच जाते हैं, और जो आम ब्यूरोक्रेट होता है वो बेचारा फंस जाता है। तो ये इस तरह नहीं रियासतें चलती होती। नैब और मईशत कभी इकट्ठे नहीं चली। तो बिजनेसमैनों को नैब में घसीटना और आम आदमी को घसीटना, ये वाइट कॉलर जॉब करना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमारे पास ना हमारा निज़ाम अदल, ना प्रोसिक्यूशन का सिस्टम, ना इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम, हमारे सिस्टम में वो वक़्त ही नहीं है कि हम किसी तगड़े को पकड़ सके, और रिफॉर्म्स होनी चाहिए। बहरहाल इसके अलावा जो सवालात उसके अलावा ओवरऑल उठ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की ओनरशिप नहीं ली जा रही है। मैं चाहूँगी कि इसके ऊपर आप आपसे ज़रूर बात करें एक ब्रेक के बाद, और फिर इमरान खान साहब ने जो ख़त सदर मुमलिकत को लिखा है उसको हम मौजूद बहस बनाएंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वजूहात पेश की कि कैसे इलेक्शन नहीं करवाया जा सकता, उस पर हम आप बात कर लेते हैं। पहले तो अब्बासी साहब क्विक कमेंट इसके ऊपर आप दीजिएगा। जो तमाम वजूहात इलेक्शन कमिश्नर बता रहे हैं उनकी किसी की भी आपकी नज़र में कोई अहमियत नहीं है? एक आईनी तकाजा एक तरफ है, इसको अदालत उस पर जोर दे रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ना अदलिया हमें स्टाफ दे रही है, हुकूमत हमें पैसे नहीं दे रही, आर्मी सिक्योरिटी देने के लिए तैयार नहीं है, तो कैसे इलेक्शन कराएं, और वो भी साफ और शफाफ इलेक्शन। बाकी चीज़ों को एक तरफ रख दिया उन्होंने, जो डिजिटल सेंसस है, ये सब चीज़ों को भी, लेकिन ये 3 बड़ी वजूहात उन्होंने पेश की हैं। देखें, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा शहर ही ना आइन तोड़ने पे तुला हुआ है। तो आपको पता है कि ये इलेक्शन क्यों नहीं लड़ना चाहते? सबको, हर सियासी जी शऊर आदमी को पता है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी इस वक्त स्काई हाई है, और इनको पता है कि इलेक्शन लड़ के ये
فارغ ہو جائیں گے. اس وجہ سے ہم نے تو اگر ایسی کوئی بات ہوتی, ہمیں پتا ہوتا کہ ملک میں آئین نہیں ہے اور ملک میں میرے بھائی چند صاحب کی مرضی کی حکومت ہے, کوئی آئین قانون نہیں ہے, تو ہمیں بھی اسمبلی توڑنے کی ضرورت نہ ہوتی, ہم بھی بیٹھے رہتے کہ چلیں 5 سال نہیں تو 6 سال, 6 سال نہیں تو 8 سال. تو میں تو کہتا ہوں جو جمہوریت اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, آئین اور قانون کی پیپلز پارٹی والے بہت باتیں کرتے ہیں, تو آج تو بالکل ہی سب کچھ ایکسپوز ہو رہا ہے. کسی طرح سے بھی 90 ڈیز سے آگے جائیں گے, ہمیں تیار ہیں اگلے 3 دنوں میں ہم نے اعلان کر دینا ہے جیل بھرو تحریک کا, کیونکہ آئین اور قانون ہمارے لیے اہم ہے. باقی جو دو پیپلز پارٹی ہے نون کے لیے تو اپنا NRO ہے, وہ لے کے بیٹھے ہیں, ان کو تو مل گیا ہے. ہم نے آئین اور قانون کا تحفظ کرنا ہے, اس کے لیے ہمیں ہر حد تک جائیں گے. خان صاحب کا نام عدالتوں میں پیش ہو رہا ہے, جیل بھرو تحریک کا ایک سلسلہ لگ رہا ہے مجھے. بھائی صاحب ایک بات, آپ پاپولیرٹی کی بات سب سے زیادہ زور سے آپ کرتے ہیں کہ ہم زیادہ پاپولر کوئی نہیں. ایک بات اور سن لیجئے, یہ خبر آپ نے دیکھ لی ہوگی, آپ کے اور TLP کے پنجاب کے کچھ ممبران جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں. اب خان صاحب نے کہا تھا کہ میں نے زردائی صاحب کو اپنی بندوق کی شست پہ رکھ لیا ہے, لیکن لگ رہا ہے انہوں نے توپ کی نشست پہ رکھ لیا ہے, کیونکہ ایک ان میں نواب آف کالا آباد کے جو صاحبزادے ہیں, forgetting the name, انہوں نے بھی شمولیت اختیار کی, جو کہ ایک امپورٹنٹ شمولیت ہے, جیالے بن گئے باقاعدہ طور پہ آپ کے لوگ پنجاب سے. پاپولیرٹی تو آپ کہتے تھے ان کا ٹکٹ کوئی نہیں لے گا. پیپلز پارٹی میں لوگ جائیں, اچھی بات ہے, ہم تو کہتے ہیں سارے لوگ جائیں تاکہ یہ کسی چکر میں تو ہمارے شست پہ تو آئیں, ہم ان کو الیکشن میں لے کے ہم ان کو گھسیٹ کے میدان میں لانا چاہتے ہیں, بھلے آدھی ٹیم ہماری لے لیں لیکن باقی چھوڑیں, جیتے گا کون اور کون کہتا رہا جیے گا تیری زلف کے سر ہونے تک, یہ تو پتہ چل جائے گا نا گھوڑے اور میدان میں جب ہم حاضر ہوں گے, جب جائیں گے میدان میں. ابھی انہیں کہیں بھاگے نہیں, صلاح الدین صاحب الیکشن جو ہے وہ ضروری ہے. باقی جیت ہار کوئی نہیں, پیپلز پارٹی جیت جائے, ہم مان لیں گے کہ پیپلز پارٹی بہت بڑی مقبول ہو گئی ہے, اور جو کچھ ابھی NRO کے بعد تو اور بھی بڑے پاپولر ہو گئے ہیں. میں تو ایک ہلکے کی سیاست کرتا ہوں, میرا تو انہوں نے پیپلز پارٹی نے ضلع ہی ختم کر دیا مری کا, اور آج ہم سراپا احتجاج ہیں, جو ان کو تھوڑے بہت ووٹ ملنے تھے وہ بھی فارغ ہو گئے. مری ضلع انہوں نے ختم کر دیا. چند صاحب چلے میں چند صاحب جی چند صاحب, یہ تو پھر ان کا الزام یہ کہ آپ لوگ بھاگ رہے ہیں انتخابات سے. پیپلز پارٹی کیوں نہیں اپنی پوزیشن اس کے اوپر بالکل واضح کرتی؟ آئین میں تو 90 دن کا لکھا ہوا ہے, اور حالات تو یہ ہیں کہ پارٹی کی وائس پریزیڈنٹ مریم صاحبہ صاحب نے پہلے بھی ذکر کیا, وہ اونرشپ لینے کے لیے تیار نہیں ہے اس حکومت کی جس میں وزیر خزانہ انہوں نے مفتاح اسماعیل سے تبدیل کروا کے اسحاق ڈار صاحب کو لگوایا, ان کی تعریفیں کی, ان کے اقدامات کی, ان مفتاح صاحب کی برائیاں کرتی رہیں. ان کے پارٹی کے صدر اس وقت ملک کے پرائم منسٹر ہیں جو تمام چیزیں کر رہے ہیں. آپ کی جماعت بھی اس وقت حکومت کے اندر ہے, اونرشپ جس طرح میں نے پہلے کہا آپ لوگ نہیں لینے کو. تو یہی وجہ ہے کہ الیکشن میں جانا اتنا مشکل ہے, جو یہ ان باتیں ظاہر کر رہی ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے عوام میں جانا بہت مشکل ہے. یہ ایک ورکرز سے میٹنگ تھی ان کی جہاں وہ جواب نہیں دے پائی, انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا حکومت سے. دیکھیں جہاں تک پیپلز پارٹی کی آئین کے ساتھ یا جمہوریت کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے, ہم تو PTI کو بھی کہتے رہے کہ اسمبلیوں سے استعفے بھی نہ دیں اور یہ اسمبلی بھی نہ توڑیں. ان کو بار بار ان کی منتیں کرتے رہے کہ سسٹم کے اندر رہیں, اور ان کو شوق تھا سڑکوں پہ آنے کا, جیل بھرنے کا, تو اب یہ اپنا شوق پورا کریں. لیکن انہوں نے تو آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا کہ ہم وزیر اعظم نہیں ہیں تو اب کچھ بھی نہیں ہے, ہم نے قومی اسمبلی کی رولنگ دے کر اعتماد کی تاریخ ختم کرنی ہے, ہم نے اسمبلی توڑنی ہے. پنجاب اسمبلی انہوں نے توڑ دی, KPK کی اسمبلی توڑ دی. یہ تو خود سسٹم کو ملیا میٹ کرنے کے, الیکشن لڑ کے بھی تو انہوں نے سسٹم ہی بنانا ہے نا, یہی پارلیمانی نظام ہی چلانا ہے. تو چلتا چلایا پارلیمانی نظام انہوں نے ملیا میٹ کر دیا. یہ جمہوریت کی رہ کی بات NRO کی, تو NRO تو انہوں نے میاں صاحب کو تو خود انہوں نے دیا نا, باہر بھیجا, اپنا اس سے فائدہ کیا لیا. اور بھی انہوں نے بڑے بڑے ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے لوگوں کے پیسے لے کے القادر یونیورسٹی, آپ کو پتہ ہے, یہ نہ کریں بات. یہ اس میں یہ خود لتڑے ہوئے ہیں, اتنے پاک صاف نہیں ہیں جتنی یہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں کسی کا نام نہیں لیتا, لیکن پالیسی جو ہے نا, پالیسی کے اوپر اگر بات کریں گے تو ان کی بھی پالیسی کو آنیسٹی پہ مبنی نہیں ہے. وکٹمائزیشن کی جہاں پالیسی کا تعلق ہے تو پک سلیکٹو اکاؤنٹیبلٹی کی ہے انہوں نے. اور ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ اگر عباسی صاحب کے اوپر پرچہ غلط ہے تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور عدالتیں کس لیے ہیں؟ عدالتوں کی ریفارم تو آلریڈی بھی ہم کہتے ہیں ہونی چاہیے. انہوں نے بھی کی ہوگی 4 سالوں میں جو کی ہوگی ریفارم, انہی ریفارم کے اسی آزاد عدلیہ کے سامنے پیش کیوں نہیں ہوتے؟ ثاقب نثار کے سامنے پیش ہو سکتے تھے تو آج کیوں نہیں ہوتے پیش؟ یہ کون سا قانون ہے کہ رات 8 بجے آپ کو عدالت آپ کے لیے کھلے اور آپ کو پیش ہو رات 8 بجے عدالت ضمانت لینے کے لیے؟ عام آدمی کے لیے تو نہیں ہوتا.
تو یہ اس طرح تو نہیں نا ملک چلتا کہ ایک آدمی کے لیے عدالتیں اور دوسرے کے لیے اور. لیکن صاحب جو موجودہ آئین ہے, یہ جو الیکشن کی بات ہو رہی ہے سر, میں الیکشن کی میں جو موجودہ آئین ہے اس میں وہ تو کہیں پہ بھی نہیں کہتا کہ سازگار حالات کے حساب سے ہونا چاہیے. آئین میں ہونے چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ضرور ہونے چاہیے, الیکشن کسی صورت ڈیلے نہیں ہونے چاہیے. لیکن ایک چیز میں جس کی آئین تو شاید اجازت نہیں دیتا, لیکن جو قومی اسمبلی کے اور صوبوں کے اگر الیکشن علیحدہ ہوئے تو یہ ملک کا بہت بڑا نقصان ہوگا. میری ذاتی رائے ہے یہ, کیونکہ یہاں پولیٹیسائز بیوروکریسی ہے. یہ میں بار بار کہتا ہوں, پولیٹیسائز بیوروکریسی ہے. اور اگر صوبے کی حکومت ہوتے ہوئے وفاق کے جو الیکشن ہوں گے, کوئی نہیں مانے گا ان الیکشنز کو. اگر کروانے ہیں تو بیٹھ کے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے اکٹھے ٹیبل پہ کوئی تاریخ طے کر لے, اور اس میں قومی اسمبلی کا اور صوبے کا الیکشن اکٹھا ہونا چاہیے. اور یہ سیاسی جماعتیں اگر نہیں بیٹھ سکتی, ملک کو اسے جانی کیفیت سے نہیں نکال سکتی, تو یہ روئیں گے کل کو. پھر یہ بیٹھیں گے اکٹھے اور اس وقت حالات کوئی موقع چند صاحب بنتا ہے نا اگر بیٹھنے کا. ہم ایک کشمکش میں ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتی حکومت کا سوال آپ سے کریں یا نون لیگ سے کریں, اور آج کے بعد تو مجھے بالکل سمجھ نہیں آئے گی کہ کس سے کریں, کیونکہ ان کی پارٹی سے بھی جو کیمپین چلا رہی ہیں وہ تو ماننے کو تیار نہیں ہے اس حکومت کو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بات کی جاتی ہے تو وہ پھر اس کے اوپر کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. بیرسٹر صاحب میں دوبارہ آتی ہوں آپ کی طرف. بیرسٹر صاحب سے رابطہ ہمارا بحال ہو گیا, ان کا موجودگی کا فائدہ اٹھاتا ہے. صلاح الدین صاحب, سپریم کورٹ کے سامنے جو ایشو تھا وہ CCPO کا تھا, لیکن جو سوالات کیے گئے چیف الیکشن کمشنر سے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ الیکشن کی طرف جانا, اور اب جو ہم نے پہلے خبر شیئر کی کہ یہ معاملہ چیف جسٹس کے پاس بھی بھیج دیا گیا ہے, الیکشن صوبائی جو ہیں اس کے اوپر کچھ سو موٹو عدالت کی طرف سے آپ کو لگتا ہے کہ ایک ماحول بن رہا ہے کہ لے لیا جائے اور احکامات کو دیے جائے واضح, اور جو آرٹیکل 105 کا چیئرمین الیکشن کمشنر جو مطالبہ جو حوالہ دیتے ہیں وہ درست ہے آپ کی نظر میں؟ جی دیکھیں, سپریم کورٹ کے جی بالکل کیس تو ان کے سامنے بالکل کچھ اور تھا, اور پھر اس پہ جو آبزرویشنز ہوئی اور پھر اس پہ وہاں بھیج دیا گیا یہ چیف جسٹس صاحب کے پاس. میں سمجھتا ہوں یہ, مگر مسئلہ یہ ہے کہ اب معاملہ اتنا پولیٹیکل اس کا ہو چکا ہے کہ آئی تھنک دا سپریم کورٹ وڈ ہیو بین پلیڈ اٹ سیفر اگر وہ انتظار کرتے کہ کوئی ویسے ہی آ کے انہیں اپروچ کرے. کیونکہ ویسے بھی آپ نے دیکھا لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ بیسکلی میں سمجھتا ہوں بالکل کلیئرلی تحریک انصاف کے حق میں دیا ہے, اور بالکل آئی تھنک جسٹیفائڈ فیصلہ تھا کہ 90 دن میں الیکشن ہونی لازمی ہے. اب بہرحال اگر ڈیلے کیا جا رہا ہے تو شاید بہتر ہوتا کہ اپنا جو لاہور ہائی کورٹ میں جج صاحب تھے ان کے خلاف کنٹیمپٹ, ان کے سامنے ایک کنٹیمپٹ اپلیکیشن فائل کی جاتی الیکشن کمیشن یا گورنر صاحب کی طرف, جہاں سے بھی ڈیلے تھی. تو وہ مجھے سپریم کورٹ کا یوں سو موٹو لینا, اب نیچرلی اس پہ بھی پھر آبجیکشن آئیں گی کہ پولیٹیسائزیشن کی وغیرہ, پھر جب بینچ تشکیل دی جائے گی پھر اس پہ مزید آبجیکشن آئیں گی. تو یہ جو طریقہ کار ہے نا, آئی تھنک سپریم کورٹ کو اب کوئی طریقہ نکالنا چاہیے کہ اس پولیٹیسائزیشن سے تھوڑا بچ سکے. ایک اور چیز ہے جو ہم پہلے بات کر رہے تھے, صلاح الدین صاحب سے رابطہ ہمارا منقطع ہوا تھا. وزیر داخلہ کل ایک بیان ان کا میں کل سن رہی تھی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو میں تو گرفتار کرنا چاہتا ہوں لیکن پرائم منسٹر سے مجھے اس کی اجازت درکار ہے, وہ بھی غالباً مل نہیں رہی ہے ان کو. اس قسم کا بیان کبھی کسی انٹیریئر منسٹر سے لاجک ہمیں سمجھ نہیں آتی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے یہ بیان درست ہے ان کا کہ اگر کسی کی ضمانت مسترد ہو تو قانونی طور پر اس کی گرفتاری ہو سکتی ہے, یہاں پر وہ پرائم منسٹر سے اجازت کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں جو بھی ہو, کسی کی جو گرفتاری ہے وہ نہ انٹیریئر منسٹر کی بیمہ پہ ہونی چاہیے, نہ وزیر اعظم کی خواہش پہ ہونی چاہیے. سیدھی سی بات ہے, اگر کوئی قانوناً کوئی کسی کی ضمانت مسترد ہو تو قانون حرکت میں آنا چاہیے. مگر اگر ان کو کوئی گرفتار کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وزیر داخلہ یہ کہہ رہے ہوں کہ میں گرفتار کرنا چاہ رہا ہوں مگر کسی نے مجھے روکا ہوا ہے. تو یہ بڑا ہی عجیب میں سمجھتا ہوں بیان ہے. اور ایک اور چیز پہ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیجیے گا, جو لیکڈ آج مبینہ طور پہ ایک الیجڈ آڈیو ہے پرویز الہی صاحب کی جس میں ایک جج صاحب کے حوالے سے وہ گفتگو کر رہے ہیں. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر, کیونکہ رانا ثناءاللہ صاحب نے اس پہ بہت مطالبہ کیا عدالت سے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ پروب ہونا چاہیے, اس آڈیو کی کتنی جینوئن ہے اور پھر یہ کتنا سنجیدہ نوعیت کا ہے یہ ایشو؟
دیکھیں بالکل، اگر یہ آڈیو اب میں دیکھ رہا تھا اس میں کم سے کم ایک جو فریق تھے صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عابد زبیری صاحب، انہوں نے اس کی تردید کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ویڈیو وہ آڈیو ڈسٹورٹ ہوئی تھی ایٹسٹرا. تو جو بھی ہے انکوائری ہونی چاہیے، مگر جو زیادہ ضروری چیز ہے اور جو بارہا بار ایسوسی ایشن بار کاؤنسل کئی سالوں سے کہہ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جو کیسز کی فکسیشن ہے اور جو بینچز کی کانسٹیٹیوشن ہے، وہ تمام تر جو اختیارات ہیں وہ مکمل طور پہ چیف جسٹس صاحب کے ثوابدیدی اختیارات ہیں. وہ اگر ہٹا دیا جائے، کوئی سسٹم لایا جائے کہ جس میں پہلے سے ہی آپ کو پتا ہو کس نوعیت کے کیس کس بینچ کے سامنے لگیں گے، کس آرڈر سے لگیں گے، کون سا کیس کتنے ٹائم کے بعد لگے گا، تو یہ جو فوراً انگلی اٹھ جاتی ہے کہ کسی نے جان بوجھ کے کیس اس جج کے سامنے لگایا یا چیف جسٹس نے جان بوجھ کے یہ کیس ابھی فوراً ٹیک اپ کیا اور اپنی مرضی کے ججز اس میں ڈالے وغیرہ، تو یہ اس قسم کے الزامات پھر ختم ہو جائیں گے. مگر جب تک آپ وہ سسٹم نہیں لائیں گے اور تمام تر ثوابدیدی اختیارات آپ چیف جسٹس کو دیں گے تو ہمیشہ لوگ اس کو سسٹم کو ابیوز بھی کرنے کی کوشش کریں گے اور شک و شبہات بھی بڑھتے جائیں گے. صحیح. تو عباسی صاحب، آپ جس بات کا حوالہ دے رہے تھے اور بات مجھے یقین ہے کہ اس پہ زیادہ بات کرنا چاہیں گے، جو صدر مملکت کو آج خان صاحب نے خط لکھا ہے، لیکن اس کے اوپر کیا کارروائی کر پائیں گے صدر مملکت جب باتیں اتنی کھل کر اب یہاں پر جو کالم لکھے جا رہے ہیں وہ مبینہ طور پہ لکھے جا رہے ہیں، ہیئر سے ہے، کہیں کوئی ریکارڈڈ بات نہیں ہے کہ وہ یہ باتیں کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے ہیں. تو ابھی ان کی تردید یا اس کو تصدیق کا بھی انتظار ہے، جو کہ بظاہر لگتا ہے کہ نہیں آئے گی، ان کے اوپر 2 ایئر رول اپلائی ہوتا ہے. تو یہاں تو خان صاحب خود آن ریکارڈ آ کر انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ مدد کر رہی تھی، وہ پارلیمان میں ممبران کو لے کے آنے کی ہو، اتحادیوں کو بنانے کی ہو، انتخابات ہوں یا دیگر معاملات ہوں. تو اور بلکہ اب تو یہاں تک کہتے ہیں کہ سارے ایشو معاملات وہی چلا رہے تھے گاڈ کنگ بن کے. تو اس پہ اور آپ سے زیادہ سوالات نہیں ہو جانے چاہیے جواباً، جس کے اوپر آپ ان سے حلف کی غداری کا خان صاحب مطالبہ کر رہے ہیں، حلف کی حلف کے حوالے سے. وزیر اعظم ہے، وہ وزیر اعظم بطور چیف ایگزیکٹو کسی بھی اپنے ایگزیکٹو کے نیچے کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے کوئی کام لے سکتا ہے، وہ تو ان کا آئینی قانونی اختیار ہے. چاہے صاحب آرٹیکل 244 حلف کی خلاف ورزی کا مطالبہ اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا. کبھی کسی نے کہا مجھے کیوں نکالا، کسی نے اور شکوے کیے. خان صاحب صدر مملکت کو خط لکھ رہے ہیں اس بارے میں. دیکھیں جی، آئین کی خلاف ورزی ہو کوئی بھی ہو، بالکل اس کے خلاف ایکشن ہونے چاہیے. لیکن ایک تاریخی حقیقت ہے جو میرے خیال میں جس پہ عباسی صاحب کی پارٹی کو اب معافی مانگنی چاہیے. جب مشرف کو سزا ہوئی تھی جسٹس وقار اور ایک اور جج صاحب نے دی تھی، اس دن کے پی ٹی آئی کے وزراء کی پریس کانفرنسز نکال لیں میڈیا کے سامنے، شہزاد اکبر صاحب کی، فروغ نسیم صاحب کی، یا پی ٹی آئی کے اور وزراء، کہ کس طرح یہ سارے تڑپے تھے، جس طرح آئین توڑنے والے کے رکھوالے بن گئے تھے. تو یہ ان کی کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے، ان کی پالیسی ہر مہینے چینج ہوتی رہتی ہے. ہر بندے یہ پچھلے کبھی بھی نہیں کہیں گے مشرف کے دور پہ کبھی تنقید نہیں کریں گے، ہمیشہ پچھلے 10 سالوں کی بات کریں گے. کبھی اس سے پہلے ضیاء الحق کے دور کی بات نہیں کریں گے. کبھی اس ملک کی جو بنیادی چیزیں جو غلط ہوئی ہیں، جو غلط ڈائریکشن ہوئی ہے، جو آئین کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے، اس پہ کبھی بھی نہیں بولیں گے، کیونکہ میجارٹی ٹیم وہی ہے جو کھلواڑ کرنے والی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح نہیں ہوتا. جب آپ انٹلیکچولی آنیسٹ ہوتے ہیں، ایماندار ہوتے ہیں، تو پھر آپ سب کے لیے ایک جیسی رائے رکھتے ہیں. پھر آئین ندیم افضل توڑے یا باجوہ صاحب توڑے یا مشرف صاحب توڑے یا فواد چودھری توڑے یا عباسی صاحب توڑے، پھر سب ایک سہولت کا بھی اس آئین میں توڑنے والوں کو سہولت دینا، مدد دینا، وہ بھی سارے شامل ہوتے ہیں. جب وہ آدھے آپ کی کیبنٹ پہ بیٹھے ہوں تو پھر اس طرح نہیں آئین کھیلا جاتا، پھر اس میں دو رگی نہیں ہوتی. تو میرے خیال میں نیب کس کے انڈر تھا، نیب کس نے استعمال کیا، یہ عباسی صاحب بھی جانتے ہیں، میں بھی تھوڑا سا جانتا ہوں، اور لوگ بھی جانتے ہیں کس کس کو بری کروایا گیا، کس کس کو اٹھوایا گیا. یہ غلط ہوا ہے. اب ایسا نہیں، اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اب ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ماضی میں غلط ہوا ہے تو آج یا آنے والے وقتوں میں ایسی مثال دینا کہ انہوں نے غلط کیا تھا تو اب بھی غلط ہونا چاہیے. میں بالکل اپنے پینل کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ کو یہ کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ میں گرفتار کروں گا یا وہ گرفتار کریں گے. ان کا یہ کام نہیں ہے، یہ قانون کا کام ہے، یہ ایک پروسیجر ہے گرفتار کسی کو کرنا، یہ منسٹروں کا کام نہیں ہے. تو اس چیزوں یہ شہزاد اکبر والی بڑھ کے اب رانا صاحب پلیز نہ مارے. صلاح الدین صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟
جی صلاح صاحب، آپ کا ایک کامنٹ اس پہ، کیا آپ کی نظر میں اہمیت ہے؟ یہاں پر آرٹیکل 244 کی خلاف ورزی کا عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں سابق آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے، لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ یہ تمام کسی اور کے لکھے ہوئے کالم ہے جس میں ان کا حوالہ دیا جا رہا ہے، ہم نے ان کی طرف سے ابھی اس کی تردید یا تصدیق نہیں دیکھی. آپ سمجھتے ہیں کہ اہمیت ہے اس خط کی جو خان صاحب نے لکھا ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو یہ جو تمام تر چیزیں سامنے آئی ہیں یہ تو ہیئر سے، اس کو ہم قانونی زبان میں ہیئر سے کہتے ہیں، اس کا کوئی کسی عدالت میں اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا کہ کوئی اگر کہے کہ مجھ سے فلاں شخص نے یہ بات کہی تھی، جب تک وہ بندہ خود سامنے آ کے کوئی بات نہ کرے تو بڑا مشکل ہوتا ہے یہ کہنا کہ کوئی اس قسم کا کوئی اعترافی کوئی بیان ہے. البتہ کچھ یہ جو معاملات ہیں اب ہر طرف سے یہ ایلیگیشن دیکھیں، یہ جو اب پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں انہوں نے بھی اس قسم کے الزامات باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب کے بارے میں لگائے تھے 2018 میں 19 میں ایٹسٹرا. اب اسی نوعیت کے الزامات 2022 کے حوالے سے خان صاحب لگا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ شاید ایک آئیڈیل، اگر سیاسی جماعتیں آپس میں ذرا بیٹھ کے کوئی بات کر سکیں تو یہ آئیڈیل وقت ہے کہ آپ کوئی جو ہمیشہ وقتاً فوقتاً لوگ بات کرتے ہیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی، تو ایکچولی بات آ جائے سامنے کہ کیا ہماری جو عسکری کی عادت تھی اس کا کیا رول تھا 2017 18 19 میں، کیا رول تھا 22 23 میں. تو یہ معاملات سامنے آئے کیونکہ اس سے پہلے یہ بہت بار ہو چکا ہے. اصغر خان کیس میں آپ نے دیکھا تھا، کہا گیا تھا کہ آئی ایس آئی کا جو پولیٹیکل ونگ ہے ختم کر دیا جائے گا، یہ وہ اس کے بعد بیان بھی آیا تھا کہ ختم کر دیا گیا ہے، مگر کیا آیا وہ واقعتاً ختم ہوا ہے؟ تمام سیاسی جماعتیں تو کہتی ہیں کہ نہیں ختم ہوا. تو اس چیز پہ تحقیقات ہونی چاہیے اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی آپ بھی بات کرتے ہیں اور ویسے بھی اس حوالے سے بہت بات کی جاتی ہے، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا کیونکہ جو ہمارے حقائق ہیں وہ بہت تلخ ہے. لیکن دیکھتے ہیں اس حوالے سے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ بیرسٹر صلاح الدین صاحب، ندیم افضل چند صاحب اور صداقت صاحب، اس پروگرام میں آپ لوگ شامل ہوئے اور اپنے قیمتی وقت میں سے اس پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. ناظرین، گفتگو آپ نے تفصیلی طور پہ ملاحظہ کی. اب دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے کل کیا ہوتا ہے اور الیکشن کے بارے میں کل پھر کیونکہ سپریم کورٹ نے طلب کیا ہے چیف الیکشن کمشنر کو، تو دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے. آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.